میرا نام ترنم فلک ہے۔ میرا تعلق اتر پردیش کے مرزا پور ضلع سے ہے اور میں چاک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی سے اردو ایم اے انٹرنس کی تیاری کر رہی ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے مثنوی سحر البیان کا خلاصہ۔ مثنوی سحر البیان میر حسن نے اپنی آخری زندگی میں لکھی، جو کہ آصف الدولہ کی عہد میں لکھی گئی۔ مثنوی سحر البیان کے خلاصے سے پہلے ہم مختصراً میر حسن اور مثنوی سحر البیان کی تعریف جانیں گے۔ میر غلام حسن کا شمار اردو ادب کے مشہور شعراء میں ہوتا ہے۔ مثنوی سحر البیان، جس کے معنی ہے بیان کا جادو، میر حسن کا زندہ جاوید کارنامہ ہے جو بڑی مشہور و معروف ہے اور ہر دل عزیز ہے۔ مثنوی سحر البیان لکھ کر میر حسن نے ایک قصیدے کے ساتھ آصف الدولہ کی خدمت میں پیش کیا۔ چونکہ میر حسن کی ساری زندگی غربت میں گزری تھی، انہوں نے سوچا کہ مثنوی کو سنانے کے بدلے میں ان کو انعام ملے گا اور غربت دور ہوگی۔ لیکن اس مثنوی کے بدلے آصف الدولہ سے سوائے ایک دوشالے کے کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ اس سے میر حسن کا اعزاز تو بڑھا لیکن ان کا دل چھوٹا ہو گیا۔ اب میں آپ کے سامنے مثنوی سحر البیان کا خلاصہ پیش کرتی ہوں۔ ملک اصفہان کی طرح خوشحال کسی شہر میں کوئی بادشاہ تھا۔ اسے ہر طرح کی آرائش حاصل تھی۔ اس کی سلطنت میں ہر طرح خوشحالی تھی، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا اور اسی محرومی میں وہ مایوسی میں گھلتا جا رہا تھا اور نا امید ہوتا جا رہا تھا۔ اسی نا امیدی کی حالت میں اس نے اپنے وزیروں سے اصلاح لی اور ان سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ مجھے فقیری اختیار کر لینا چاہیے۔ وزیروں نے بادشاہ کو قرآن کا حوالہ دیا اور نبیوں کا حوالہ دیا، کہا کہ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتے اور اللہ نے نبیوں کو بھی بڑھاپے میں اولاد عطا کی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو، آپ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو۔ اور وزیروں نے بادشاہ کے لیے رمال کو، نجومی کو، جوتشیوں کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا۔ انہوں نے بادشاہ کے یہاں اولاد ہونے کی پیشین گوئی کی اور بتایا کہ 12 سال تک کھلے آسمان میں جانے سے شہزادے کو خطرہ ہے۔ اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر کوئی پری یا دیو اس پر عاشق ہو سکتا ہے۔ ان کی پیشین گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ بادشاہ کے یہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام بے نظیر رکھا گیا۔ شہزادے کا دودھ چوتھے برس میں چھڑایا گیا۔ شہزادے کو ناز و نعمت میں پالا گیا اور اس کے لیے ایک نہایت خوشنما باغ میں اس کے تعلیم و تربیت کا انتظام کیا گیا۔ شہزادے کی تعلیم و تربیت پوری ہوئی اور اس کے بعد بادشاہ بدقسمتی سے تاریخ بھول گئے اور بادشاہ نے اس خیال سے کہ 12 سال گزر گئے ہیں، شہزادے کو محل میں بلوا لیا۔ شہزادے نے پہلی بار کھلا آسمان دیکھا، 14ویں کا چمکتا ہوا چاند دیکھا اور اس نے چھت پر رات گزارنے کی ضد کی۔ شہزادے کو یاد تھا، بادشاہ کو یاد تھا کہ 12ویں سال پورے ہو چکے ہیں۔ اس نے ضد پوری کر دی، اجازت دے دی اور اسی روز محرک نامی پری کا ادھر سے گزر ہوا۔ وہ شہزادے کو حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی اور اسے اٹھا کر پرستان لے گئی۔ صبح جب محل والوں کی آنکھ کھلی، شہزادے کو غائب پا کر محل میں کوہرام مچ گیا۔ شہزادے کا دل پری سے بالکل نہ ملتا تھا۔ پری نے اسے دل بہلانے کے لیے کل کا گھوڑا دیا اور سیر و سپاٹ کی اجازت دے دی۔ ایک دن اتفاق سے شہزادے کا گزر شہزادی بدر منیر کے باغ سے ہوا۔ بے نظیر اور بدر منیر نے ایک دوسرے کو دیکھا، ایک دوسرے سے آنکھیں چار ہوئی اور ایک دوسرے پہ عاشق ہو گئے۔ ان دونوں کی ملاقاتیں
اکثر ہوتی رہتی تھیں۔ ایک روز ایک دیو نے ماہ رخ پری کو بدر منیر اور بے نظیر کے ملنے کی خبر دے دی۔ چونکہ پری خود شہزادے پہ فریفتہ تھی، اسے غصہ آیا۔ اس نے غصے کے مارے شہزادے بے نظیر کو کوہ کاف کے راستے میں پڑنے والے کنویں چاہ علم میں قید کر دیا۔ ادھر بدر منیر شہزادے کے حال سے بے خبر بدر منیر کا انتظار کرتی رہی اور بے چین رہنے لگی، اور کسی چیز کا خیال، نہ کھانے کی سدھ نہ پینے کی سدھ، ایسے ہی پریشانی میں رہتی تھی۔ اسی دوران اس نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ شہزادہ ایک کنویں میں قید ہے۔ اس نے اپنا خواب اپنی سہیلی نجم النساء کو بتایا۔ نجم النساء نے اپنی سہیلی کی حالت دیکھ کر اس کی مدد کرنے کی ٹھانی اور گیروا لباس پہن کر جوگن بنی اور کئی سیر موتی کی راکھ کا بھبھوت بدن پر مل کر بے نظیر کی تلاش میں نکل پڑی۔ ابھی راستے میں ہی تھی کہ جنوں کے بادشاہ کے بیٹے فیروز شاہ سے نجم النساء کی ملاقات ہوئی۔ فیروز شاہ نجم النساء کے حسن پر عاشق ہو گیا۔ نجم النساء نے صرف ایک شرط کے ساتھ اس سے ملنے کا وعدہ کیا کہ وہ شہزادہ بے نظیر کو ڈھونڈ نکالنے میں اس کی مدد کرے گا۔ فیروز شاہ نے جنوں کو بلا کر بے نظیر کی کھوج پر مامور کیا، اور سفید دیو نے شہزادے بے نظیر کا پتہ لگایا اور اسے کنویں سے نکالا، جس کے انعام میں اسے جواہر کا پر لگایا گیا۔ اس طرح بے نظیر ماہ رخ کی بندش سے آزاد ہو گیا۔ فیروز شاہ اور نجم النساء دونوں نے بے نظیر کو لے کر بدر منیر کے محل میں آئے، اور بدر منیر اور بے نظیر کے شادی کا پیغام سرندیپ کے بادشاہ یعنی بدر منیر کے والد کو دیا گیا۔ بے نظیر اور بدر منیر کی شادی ہو گئی، اور ان کی شادی کے چوتھی کے دن نجم النساء اور فیروز شاہ کی بھی شادی ہو گئی۔ شہزادہ بے نظیر بدر منیر کو لے کر اپنے ملک واپس ہو گیا اور اپنے والدین سے ملا۔ نجم النساء فیروز شاہ کے ساتھ پرستان چلی گئی۔